السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل کر جیت۔ پاکستان سپر لیگ سے قبل کراچی میں سندھ پریمیئر لیگ ہوئی، جہاں شاندار انداز سے سندھ کے نوجوان ٹیلنٹ نے جہاں اپنے کھیل کا مظاہرہ پیش کیا، تو دوسری جانب پاکستان بھر کا ٹیلنٹ بھی جو ہے وہاں ان ایکشن دکھائی دیا۔ تاہم اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یو ایس اے سے ہم نے ایک مسٹری اسپنر کو پاکستان کی اس سرزمین خاص طور پر شہر قائد میں ایکشن ہوتے ہوئے دیکھا، جس کا تعلق بنیادی طور پر تو کے پی کے سے تھا، لیکن جب اس نوجوان نے گیند بازی کا مظاہرہ کیا تو اس نے حلیف ٹیم جو پورے ایونٹ میں شاندار انداز سے زبردست گیند بازی کا مظاہرہ کر رہی تھی، بلے بازی کا مظاہرہ کر رہی تھی، ہر شعبے میں شاندار کھیل پیش کر رہی تھی اور بآسانی اس نے فائنل تک رسائی حاصل کی تھی، اس ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ اور شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرنے والے عثمان طارق نے نہ صرف حلیف ٹیم کو فائنل کے اندر کافی مشکل وقت میں ڈالا، امتحان لیا، جبکہ 5 کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا، جس کے بعد حیدرآباد بہادرز کے ہیڈ کوچ مصباح الحق بھی یہ کہنے کو مجبور ہو گئے کہ ہماری اگر کسی نے فائنل میچ میں دوڑیں لگوائی تھیں تو وہ عثمان طارق تھے۔ اور یہ تمام تر باتیں کی مصباح الحق نے ایک نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے، لیکن آج عثمان طارق کے لیے ایک بری خبر اور ان کے ایکشن سے متعلق مسلسل بات کی جا رہی تھی۔ مسٹری اسپنر عثمان طارق کا ایکشن جو ہے اب رپورٹ کر دیا گیا ہے، اور آئندہ جو ہونے والے میچز ہیں پی ایس ایل کے، اس میں بھی وہ دستیاب نہیں ہوں گے۔ جب تک ان کا ایکشن بہتر نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کو نہ تو پی ایس ایل نہ تو دنیا کرکٹ کی کوئی اور لیگ میں دکھائی دیں گے۔ جبکہ نوجوان ٹیلنٹ جو تھا وہ کافی شاندار انداز سے گیند بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کرکٹ کے حلقوں میں بڑے بڑے نامور کرکٹرز جو ہیں وہ عثمان طارق کے گن گا رہے تھے اور پاکستان پلانس کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے کہ آیا ورلڈ کپ کے لیے عثمان طارق ایک بہتر اور شاندار اسپنر بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک اہم نقطہ یہ کہ عثمان طارق جو ہیں ان کے ایکشن کو اس وقت رپورٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 2 بار کی دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز جو مسلسل شکستوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن بالآخر انہیں ایک فتح نصیب ہوئی اور ایک جیت کے بعد اب وہ جو ہے اس ایونٹ میں اپنا سفر تو جاری رکھیں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ آیا کیا کچھ ہوگا۔ اسی حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، اور ایک اہم نقطہ یہ کہ محمد حفیظ کی جانب سے بھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد محمود صاحب، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رہے ہیں، کافی طویل تجربہ ہے ان کا اور کافی شاندار انداز سے انہوں نے نہ صرف اپنا ٹینیور گزارا، جو کام ان لوگوں نے کیے، جو اسٹیپس انہوں نے اٹھائے وہ کافی شاندار رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ خالد محمود صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت مہربانی، شکریہ دانش سر صاحب۔ جس انداز سے ہم دیکھ رہے تھے محمود صاحب، جس انداز سے نقوی صاحب جو ہیں فرنٹ فٹ پر آتے ہوئے دبنگ انداز سے انہوں نے انٹری دی، کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے حارث رؤف کا سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی کھلاڑیوں سے ملاقات کے دوران، ان کا رویہ کافی تبدیل ہوا ہے، کافی وہ پولائٹ ہوئے ہیں۔ کیا وجہ بنی ہے؟ وہ اتنے پولائٹ اچانک سے کیسے ہو گئے ہیں؟ کسی نے کوئی اشارہ دیا انہیں؟ میرا خیال ہے اشارہ کہیں باہر سے تو نہیں آ سکتا، ظاہر ہے انہوں نے جیسے جیسے وہ کرکٹ بورڈ میں اور کرکٹرز کے ساتھ، کھلاڑیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان کو اس سارے معاملے کی جو باریکیاں ہیں وہ سمجھ آئیں گی، اور وہ باریکیاں یہ ہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی، یعنی سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ کھلاڑی ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا پس منظر ہوتا ہے، اور میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ کم از کم پاکستان میں کرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں مشکل کام ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ باقی ملکوں میں چونکہ کھلاڑی جو ہیں خاص طور پہ مغربی ممالک، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ وغیرہ میں، وہ ایک خاص ان کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اکثر بیشتر وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک اپنے کلچر اور تہذیب کے عادی بھی ہوتے ہیں، ان کو اچھے جو اصول ہوتے ہیں وہ بھی پتہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ اکثر و بیشتر بیچارے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، کہاں سے اپنی خودآزاد صلاحیت کی بنیاد پر اوپر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ وہاں اس ابتدائی سطح پہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، کسی طرح کا بھی ان کا خاص جو مزاج ہے وہ نہیں بنتا، اور لیکن جب وہ کرکٹ اچھی کھیلتے ہیں
ان کی دھوم مچ جاتی ہے, وہ عالمی سطح پر اپنا نام بناتے ہیں, تو پھر وہ ایک تضادات کا مجموعہ بن جاتے ہیں. ایک طرف تو ایک بڑا معمولی سا پس منظر, تعلیم واجبی سی, کچھ سیکھا نہیں, اٹھنا بیٹھنا کچھ آیا نہیں, تو لیکن ساتھ سپر سٹار بن جاتے ہیں. تو پھر وہ اس طرح ایک بڑے تضاد کا مجموعہ ہو جاتے ہیں, اور یہی چیز ہے جو کہ کرکٹ کو چلانے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان میں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کے ساتھ آپ کو برتاؤ کرنا ہوتا ہے, اور پھر آپ کو باقاعدہ ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. کیونکہ نقوی صاحب جو ہیں وہ کرکٹ کے آدمی نہیں ہیں, ویسے اچھے منتظم ہیں وہ, میں مانتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے چینل چلائے اور بہت سی اچھی اچھی چیزیں کی. جو نگران والا وقفہ تھا اس میں بھی اچھے کام کی. اب اس چیز کو سمجھنے میں ان کو وقت لگے, اور پھر میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایئر مارشل نور خان بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے, جنرلی بھی, اور اسپورٹس کے بھی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے. جو کچھ ہاکی میں انہوں نے کمالات کیے, جو کچھ اسکواش میں کیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے تو آتے ہی انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی, اور غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے یہ جانے بغیر کہ کرکٹرز کی کیا سوچ ہوتی ہے, کیا روایت ہوتی ہے کرکٹ میں, انہوں نے سب سے جو جونیئر کھلاڑی تھے جاوید میاں داد, ان کو کپتان نامزد کر دیا, جس کے نتیجے میں ایک بڑی بغاوت ہوئی. کھلاڑیوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا, لیکن وہ چونکہ ایک اچھے منتظم تھے, وہ انہوں نے فوری طور پہ بھانپ لیا کہ مسئلہ کیا ہے, صورتحال کیا. اچھا مطلب بڑی شاندار آپ نے اس حوالے سے خالد صاحب بات بھی کی, آپ نے بڑی شاندار اور کافی خوب جو ہے مثال پیش کی. آپ ماضی کے پس منظر میں بھی لے گئے. یہ فن آپ ہی کا ہے کہ آپ نہ صرف گفتگو کرنا جانتے ہیں, کام کرنا تو آپ جانتے ہی ہیں, گفتگو کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ آپ کا کافی منفرد ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا خالد صاحب, کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. آپ نے جو یہ بات کی کہ جس انداز سے نور خان صاحب جو ہیں چیزوں کو ڈیل کر رہے تھے, پھر انہیں بعد ازاں اپنی غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا جاوید میاں کو کپتان بنانے کا, وہ واپس سے انہوں نے لیا, اور چیزوں کو واپس سے بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم لیا اور ساری چیزیں بہتر کی. جس انداز سے نقوی صاحب پہلے دبنگ انداز سے انٹری دیتے ہیں, اس کے بعد وہ خود ہی پولائٹ ہو جاتے ہیں, پھر ان کا ہم نے رویہ کل کافی تبدیل ہوتا ہوا دیکھا, اس سے پہلے بھی ہم نے جب کھلاڑیوں سے وہ ملے تبدیل ہوتا ہوا دیکھا. تو کیا سمجھتے ہیں انہوں نے پہلے ہی ہوش کے ناخن لے لیے؟ اگر انہوں نے یہ سمجھ کے کہ ان کھلاڑیوں کو پنجاب پولیس کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا, یا انتظامیہ کی طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا, یہ ان میں بڑی خوبیاں ہیں, یہ سپر سٹارز ہیں, تو اس کا لحاظ ان کو کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے اگر یہ نقطہ سمجھ کے وہ پولائٹ ہو رہے ہیں تو یہ ان کے فائدے کی بات ہے, اور کرکٹ کی بھی اس میں بہتری ہوگی. لیکن اگر کوئی کسی اور وجہ سے یہ ان کا مزاج بدلا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا, کیونکہ انہوں نے جو گفتگو کی کھلاڑیوں کے ساتھ, جو ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ اب پاکستان ٹیم کے اندر نہ تو کوئی سیاست ہوگی, صرف میرٹ اور میرٹ کا ہی بول بالا ہوگا. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے بڑی شاندار گفتگو کی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی لابی نہیں چلے گی, کوئی گروپ بندی نہیں ہوگی. تو جو باتیں کہہ رہے ہیں یا پھر وہ جو اس طرف اشارہ دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کسی ایک کھلاڑی کی طرف وہ اسپیسیفکلی اشارہ دے رہے ہیں, یا پھر کوئی گروپ ہے جس کو وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ آئے ہیں کرکٹ میں اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہوں گی, سب سے بات چیت کی ہوگی, تو ذہین آدمی ہیں تو یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ آپس میں اختلافات بھی ہیں, آپس میں کچھ تڑے بندی بھی ہو رہی ہے, اور یہ چیزیں ہیں. تو یہ ساری سمجھ کے پھر انہوں نے اس کے مطابق بات کی ہے کہ یہ نہیں ہوگی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر وہ ایک اچھے منتظم ہیں تو ان کو فوری طور پہ ٹیم میں یکسانیت پیدا کرنی ہے, اتفاق پیدا کرنا ہے, یونٹی لے کے آنی ہے. اگر وہ لے کے آئیں گے تو یہ ٹیم اچھی بن کے کھیل سکتی ہے. اچھا, بڑا ایک اہم نقطہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, آپ سب کو ایک ساتھ ہو کر متحد ہو کر پاکستان کے لیے نہ صرف میچ کھیلنا ہے, جیت کی عزم کے ساتھ میدان میں اترنا ہے, اور جیت ہی آپ کی ضامن ہونی چاہیے. لیکن وہ یہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں, کیونکہ آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رہے ہیں اس وقت, تو معاملات کافی زیادہ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. کھلاڑی آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ذکا اشرف صاحب کے ٹینیور کے اندر کھلاڑی ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے, وہ پہلے اپنے مینیجر سے ایڈوائز لیتے تھے, اس کے بعد وہ بات کرتے تھے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے. اب جہاں
باقاعدہ کھلاڑی کسی ایڈوائس پر چل رہے ہیں، اپنے مینیجر سے بات کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے دیکھا پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ کھیل رہی تھی ایک کوپریشن متحرک تھی سایہ کوپریشن کے نام سے، پھر اس کے بعد بابر اعظم اور پھر ان کے کرکٹ ایجنٹ اور اس کے ساتھ 8 اور کھلاڑی اسی کرکٹ ایجنٹ کے ساتھ موجود تھے. تو یہ جو معاملات ہیں ان پر بھی تحقیقات کرنی چاہیے نقوی صاحب کو یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کوئی مشورہ دیں گے انہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. میں مشورہ بھی دوں گا, میں یہ تجویز بھی کروں گا. دیکھیے, آپ نے مینیجر سے بات کرنے کے بعد بات کرنے کی کہا ہے کہ وہ پھر کھلاڑی بات کرتے ہیں. وہ جو مینیجر ہوتا ہے, وہ مینیجر جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک بڑا خاص زاویہ نظر ہوتا ہے, نقطہ نظر ہوتا ہے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اپنے جو جس کھلاڑی کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پرکشش معاوضے کی بات کروں, زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کی بات کروں. اس کا کوئی قومی نقطہ نظر نہیں ہوتا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کھلاڑی جو پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے اس کا ایک قومی نقطہ نظر ہونا چاہیے, جس میں اس کو یہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے, معاوضہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ملک کے لیے کھیلنا بڑی عزت کی بات ہے, اس کا معاوضہ معقول ملنا چاہیے, بہت اچھا ملنا چاہیے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جو کچھ بھی کرکٹ بورڈ کے پاس آتا ہے پیسہ, جہاں جہاں سے آتا ہے, آئی سی سی سے آتا ہے اور جگہوں سے آتا ہے, وہ تمام کا تمام کھلاڑیوں کی محنت کا, ان کی کارکردگی کا نتیجہ ہے. ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو فوراً یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس کو اسی کے حساب سے ان کو حصہ ملنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے 3 4 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بجائے کھلاڑیوں کے معاوضے بہتر کرنے کے اور زیادہ پرکشش بنانے کے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ زیادہ بڑی سے بڑی تنخواہ جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کے کون لے رہا ہے. ہمارے زمانے میں اچھا یہ بڑی آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا, کافی شاندار آپ نے نقطہ اٹھایا, اس پر بھی میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. خالد صاحب کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا, جو بھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ آتا ہے وہ کھلاڑیوں کو اگر کسی طریقے سے سہولیات دینا چاہتا ہے یا پھر اس کو کسی بہتر انداز سے ڈیل کرنا چاہتا ہے یا پھر کھلاڑیوں سے اچھے روابط اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے سینٹرل کانٹریکٹ والے معاملات کو ایک بار پھر سے جو ہے چھیڑا جائے, اس کے حوالے سے کھلاڑیوں کو جو ہے ایک بار پھر سے آگاہ کیا جائے کہ آپ کی سینٹرل کانٹریکٹ میں جو معاہدے ہیں انہیں واپس سے اور اچھا ہم کر لیں گے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی وہ کھلاڑیوں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ خود ہی اپنی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کنٹریبیوشن اس کو جاری نہیں رکھ پاتے. یہ کچھ ہم نے دیکھا نجم عزیز سیٹھی صاحب کے ساتھ ہوا, ذکا اشرف صاحب کے ساتھ ہوا, محسن نقوی صاحب نے بھی آتے ہی کہا کہ آپ کو بہتر جو ہے پیکیجز دیے جائیں گے, آپ کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی, لیکن وہ کافی زیادہ اس طریقے سے کانفیڈنس نہیں دکھائی دے رہے. دیکھیے, آپ یہ دیکھیے نا, ایک پول ہے جس میں کچھ رقم ہے, وہ جہاں جہاں سے بھی آ رہی ہے. اب اس پہ 2 دعوے دار بن چکے ہوئے ہیں. ایک تو کھلاڑی ہیں جو سب سے بڑے دعوے دار ہیں, ہونے بھی چاہیے, ان کا حق سب سے فائق ہے. لیکن بدقسمتی سے دوسری اس پول میں ایک اور حصے دار بنے بیٹھے ہیں جو بورڈ میں فوج ظفر موج جو ملازمین کی بھرتی ہوئی ہے, جن کی تنخواہیں 5 7 8 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ. اب مجھے ذاتی علم زیادہ نہیں ہے, میں تو 20 25 لاکھ کی تنخواہیں سن رہا ہوں. ایک وہ بھی ایک مافیا بن کے بیٹھا ہوا ہے جس کا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں جتنا حصہ مل سکتا ہے وہ مل رہا ہے. اور جب چیئرمین جو ہے کوشش کرتا ہے کہ میں کھلاڑیوں کو ان کا حق دینے کی کوشش کروں, تو آپ خود سوچئے کہ دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں اس آستے کہ ہمیں اس میں سے بہت حصہ ملے, وہ کیا ان کی دلیل ہوگی, کیا ان کی سوچ ہوگی؟ ان کی سوچ یہی ہوگی نہیں جی نہیں, بہت ان کو دیا جا چکا ہے. لیکن ایک چیز ہم نے کافی زیادہ نوٹس کی ہے, آپ اس حوالے سے خالد صاحب آگاہ کیجیے گا. چودھری محمد ذکا اشرف سے پہلے اگر ہم ٹینیور کو دیکھیں, نجم عزیز سیٹھی صاحب کا ٹینیور تھا, سلمان نصیر صاحب جو COO ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, وہ ان کے ہمراہ موجود تھے, ان کے بہترین ایڈوائزر تھے. پھر جب ذکا اشرف صاحب آئے تو بھی ان کے ایڈوائزر سلمان صاحب تھے. اب نئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ آ چکے ہیں محسن رضا نقوی صاحب, ان کے ساتھ بھی جب کھلاڑیوں کی ملاقات ہوئی تو ہم نے دیکھا سلمان صاحب تھے. تو کیا سمجھتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کر رہی ہے, جو ایڈوائز کرتی ہے باقاعدہ چیئرمین کو, ان چہروں کو بھی تبدیل ہونا چاہیے کیا؟ ان چہروں کے حوالے سے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پہلے ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے اور CEO پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایک عہدہ متعارف کروانا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد اب تک کوئی اس سے متعلق خبریں سامنے نہیں آ رہی. تو کیا سمجھتے ہیں یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ رہی ہیں کیا؟ دیکھیے, میں آپ جو باتیں بتا رہے ہیں, جو میں اخبارات میں پڑھتا ہوں, اس کی بنیاد پر میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہوں
ایک تو بنیادی بات جو میں نے کیا، جو آپ نے بڑی فوراً اس کو قبول کر لیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ 2 دعوے دار کرکٹ کے جو اتنا بھی سرمایہ اور آمدنی ہے، 2 دعوے دار ہیں، ایک کھلاڑی جو ہیں اور یہ جو کھلانے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرا ہے، اس کو میں مافیا کا نام دے رہا ہوں، جو کئی برسوں سے وہاں پہ ڈیرے جمائے بیٹھا ہے اور اپنی جو نشست مضبوط رکھنے کے لیے اور اپنا کرکٹ بورڈ میں اثر رسوخ اور اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا، مجھے اس کا اندازہ ہے، میں نے اپنے وقت میں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ سب سے پہلے ضرب لگانی چاہیے، ان کو، ان کے جو بنے ہوئے ہیں پورے ایک ایسے ہوتا ہے کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا فارمولا یا پھر کوئی ایسا پلان دیں گے محسن نقوی صاحب کو کس طریقے سے اس مافیا کو قابو کیا جائے؟ بڑا سیدھا سا کام ہے جی۔ دیکھیے 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ایڈمنسٹریشن میں، ایک ہوتی ہے کہ ڈاؤن سائزنگ، دوسری استعمال ہوتی ہے رائٹ سائزنگ۔ میں ڈاؤن سائزنگ کی اس لیے بات نہیں کروں گا کہ اس سے ایک منفی سا تاثر ہوتا ہے کہ خواہ لوگوں کو ضرورت ہے لیکن آپ ہٹا رہے ہیں، لیکن رائٹ سائزنگ تو بڑی صحیح اصطلاح ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک کیا کرکٹ بورڈ کو جتنے کل لوگ وہاں پہ ہیں، کسی سمجھدار بندے کو لگا لیں اور دیکھیں کہ کیا ان کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth، بہت زیادہ باورچی اکٹھے ہو گئے وہ کھانا بہتر بنانے کی بجائے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ مثال بالکل کرکٹ بورڈ پہ لاگو ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ جو ماہرین CEO PCO پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ماڈل اب دیکھیے کہ آسٹریلیا میں جو ہماری ٹیم کھیلنے گئی تھی اس میں میرا خیال ہے 16-17 کھلاڑی تھے اور 18 تھی تعداد ان لوگوں کی جو گئے ہوئے تھے، ان بورڈ کے بالکل نام پلیٹ ان کی آفیشیل جو تھے وہ ان کی جو مختلف ڈیزگنیشنز اور ان کے نامنکلیچر تھے وہ پڑھ کے، لیکن سر یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا ہے، صرف پاکستان کرکٹ بورڈ ایک واحد بورڈ ہے جن کے چیئرمین بھی آپ کو ٹیم کے ساتھ ہر ٹور پہ دکھائی دیتے ہیں، پھر انتظامیہ کے جو لوگ ہیں بورڈ کے وہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک منفرد بورڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ۔ جی دیکھیے دنیا میں جو کرکٹ بورڈ ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں، ان کی اپنی سوچیں ہیں، وہ جو کرتے ہیں کرتے پھریں۔ اگر آپ نقالی شروع کر دیں گے کہ اگر ان کے پاس سائیکیٹرسٹ ہے تو ہمارا بھی سائیکیٹرسٹ ہے، اس کا اینالسٹ ہے تو ہمارا بھی اینالسٹ ہے۔ اچھا سر، جاتے جاتے اس حوالے سے کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا۔ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، کیونکہ آپ نے بات کی باقاعدہ جو سلیکشن کا معیار ہے وہ کافی بہتر ہونا چاہیے۔ محسن نقوی صاحب جب انتخاب کریں تو کافی بہتر انداز سے انتخاب کریں۔ انہوں نے کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے جب کھلاڑیوں سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ انتخاب کا جو معیار ہوگا، خاص طور پر سلیکشن کمیٹی جب کھلاڑیوں کو پک اینڈ چوز کر رہی ہوگی تو اس میں شفافیت ہوگی، میرٹ کا بول بالا ہوگا اور کوئی ایسی سیاسی عمل نہیں ہوگا، کوئی بھی ہم ڈی میرٹائز سلسلہ نہیں کریں گے۔ تو محسن نقوی صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ خود ہی اس میرٹ کے ذریعے آئے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف بھی عدالت میں کیس چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے نگراں وزیر اعظم صاحب کے پاس تو اختیار نہیں تھا کاکڑ صاحب کے پاس، اور انہوں نے انہیں محسن نقوی صاحب کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنا دیا۔ آئین کی جو تشریح تھی اس کو بالکل ڈسٹنگوشلی جو ہے پیش کیا گیا اور انہیں وزیر اعظم صاحب نے، نگراں وزیر اعظم صاحب نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنا دیا۔ پھر یہ انہوں نے جو ٹیم رکھی اپنے ساتھ وہاب ریاض اور دیگر، کیا وہ بھی ایک بہتر طرز عمل کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا ان کے سلیکشن پر کوئی سوالات نہیں اٹھتے ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ بالکل سوالات اٹھیں گے۔ میں چیئرمین صاحب کی تقرری پہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب جوڈس ہے معاملہ، اس وقت چونکہ عدالت میں ہے تو اس پہ میں کیا بحث کروں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر کسی نے صحیح کام کرنا ہے تو اس میں اندرونی محاسبے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ جو میرے زمانے میں آئین تھا، جس کو میں چاہوں گا کہ دوبارہ وہ آئین واپس آئے، اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے مختلف جو ریجنز تھے ان کے نمائندے ہوتے تھے اور وہ ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی تھی کرکٹ بورڈ کی، کو 12-14 لوگ ہوتے تھے اور وہ ایک بڑا سخت ادارہ ہوتا تھا۔ اس لیے سخت ادارہ ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کرکٹ کھیلی ہوتی تھی، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علاقے میں ادارے میں کرکٹ کھلائی ہوتی تھی اور ان کا نفس پہ ہاتھ تھا کرکٹ کی اور اس وقت جو صورتحال ہوتی تھی۔ اور جب وہ سلیکشن کمیٹی کی سفارشات آتی تھی اس کمیٹی کے سامنے تو
ایک کھلاڑی کی پورا جو سلیکشن تھی اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اس میں یہ خرابی ہے، نہیں، یہ بالکل ہونا درست چاہیے۔ درست طرز عمل تھا وہ، تو بالکل جب آپ کے بالکل ٹھیک پاس کہہ رہے ہیں، درست طرز عمل تھا۔ جاتے جاتے سر آخری سوال آپ سے اس حوالے سے لوں گا، معذرت کے ساتھ وقت کی قلت ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اشارے کناروں میں بات نہیں کروں گا آپ سے، میں ڈائریکٹ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ ہی نے میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے یقینی طور پر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوگا مقتدر حلقوں کے سامنے، اور اس کے بعد وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنے، تو کیا سمجھتے ہیں جن کے سامنے خواہش کا اظہار کیا تھا، کیا ابھی بھی ان کا تعاون حاصل ہے یا پھر اب ان کا تعاون حاصل نہیں ہے کیونکہ ابھی جمہوری سیٹ اپ ملک میں آ گیا ہے، اور کیا ابھی بھی محسن نقوی صاحب فری ہینڈلی کام کر پائیں گے، روی چین کی بانسری ان کے لیے بجا رہا ہے، یا پھر ہم کچھ اور میوزیکل چیئر بنتے ہوئے دیکھیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئر کو؟ اگر آپ اشاروں کنایوں میں بات نہیں کر رہے اور نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو واضح طور پہ بتانا ہوگا کہ کس کے سامنے انہوں نے اس اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ سر آپ ہی نے کہا تھا، آپ ہی نے بڑے شاندار انداز سے کہا تھا مقتدر حلقوں کے سامنے۔ وہ آپ مقتدر حلقے، میں تو اس بات پہ قائم ہوں، اب مقتدر حلقوں کی آپ شناخت کر دینا کون ہے وہ۔ بالکل، تو کیا سمجھتے ہیں تمام جو معاملات ہیں ابھی محسن نقوی صاحب کے لیے میرے اٹس خیال آل فائن؟ میں جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ 100% ان کے ساتھ ہیں۔ وہ 100% ان کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے جناب خالد محمود صاحب، گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ محسن نقوی صاحب کے لیے ابھی تک روی چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔